صحابی ہیں حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلے یہودی عالم تھے. اب یہ اسلام کیسے قبول کرتے ہیں یہ واقعہ بڑا ہی خوبصورت ہے. روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سودا کرتے ہیں کھجوروں کا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا سودا تو ہو گیا ہے لیکن یہ کھجوریں جو ہے نا اب کچھ وقتوں کے بعد تم مجھ سے لے لینا. اب روایت میں آتا ہے کہ ابھی اس وقت کی اس مدت کے اختتام پر 2 یا 3 دن باقی تھے. وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور کے دامن کو پکڑ کر بڑی ہی غلط نگاہوں سے اور غصے والی نگاہوں سے حضور کی جانب زبان درازی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور آپ جن کی اولاد ہیں یعنی عبد المطلب کی اولادوں کی یہی خاصیت رہی ہے کہ وہ حقوق ادا کرنے میں دیر کرتے ہیں. استغفر اللہ. اب یہ جملہ کہا. اب یہ تو ہے حضور کی بے ادبی اور گستاخی. قریب جو موجود صحابی تھے وہ امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عظیم شخصیت. آپ نے ارشاد فرمایا کہ زید خدا کی عزت کی قسم ہے, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہے, اگر حضور کے ادب کا مجھے خیال نہ ہوتا نا تو اس جملے پر تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دیتا. یہ انداز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن ہمارے آقا تو ہیں ہی حسن اخلاق کے پیکر. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بطور عاجزی ارشاد فرمایا کہ عمر یہ کیسی بات تم نے کر دی, تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے کچھ ایسی ترغیب دلاتے کہ میں اس کے مال کو ادا کر دوں اور تم اس سے یہ تلقین کرتے کہ اگر مطالبہ کرنا ہی ہے تو آرام سے کر لیا جائے, یہ انداز نہ اپنایا جائے. اب یہ بات پھر حضور نے فرمایا کہ عمر ایک کام کرو, جب وہ لینے ہی آیا ہے نا اور وہ پہلے ہی آ گیا ہے اور ہمارا در ہی وہ در ہے کہ جہاں بندہ آ جاتا ہے وہ خالی لوٹتا نہیں ہے, تو کیوں نہ پھر جب یہ آ ہی گئے ہیں تو انہیں ہم ان کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں. کیا کہنے. فرمایا جتنی کھجوروں کا ہمارا سودا ہوا ہے وہ بھی دے دو لیکن ایک کام کر لینا کچھ اضافی بھی دے دینا. سبحان اللہ. اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں دیتے ہیں. دینے کے بعد کچھ اضافی کھجور بھی آپ انہیں عطا فرماتے ہیں. تو روایت میں آتا ہے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ عمر یہ تو وہ کھجوریں ہیں کہ جن کا ہمارا سودا ہوا تھا اور میرا مطالبہ تھا, لیکن یہ جو اضافی کھجوریں ہیں یہ کیوں تم نے دی ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تم سے کلام کرنے میں کچھ سختی کر دی تھی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ تم نے سختی کر دی ہے تو کیوں نہ کچھ اضافہ کر کے اس کی دل جوئی کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر کھجوریں دے دی گئیں. روایت میں آتا ہے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نہیں جانتا تم کون. تو وہ کہتا ہے اے عمر میں یہودیوں کا عالم ہوں, میرا نام زید بن سعنہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر یہودیوں کے عالم ہو تو یہودیوں کی کتابوں میں بھی تو حضور کی شان و عظمت ہے نا. تو پھر جب کتابوں میں شان و عظمت ہے تو ایسی گستاخی کیوں؟ اس نے بڑا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. حضرت زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ساری نشانیوں کو دیکھ لیا تھا, صرف 2 نشانیاں باقی تھیں, بس وہ میں دیکھنا چاہتا تھا. ایک یہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قوت برداشت بہت زیادہ ہوگا. اللہ اکبر. اور فرمایا دوسری بات یہ کہ جب ان سے جاہل اپنی جہالت کا اظہار کرے گا تو وہ اپنے حلم کو اور مزید بڑھا دیں گے. پھر آپ ارشاد فرماتے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر گواہ رہنا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے نا خدا کی عزت کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کی نشانی ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی. آج میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں رب کے ایک ہونے, اسلام کے دین حق ہونے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ میں بہت مالدار ہوں, میرا آدھا مال آج میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں اپنے کل مال کا آدھا حصہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے نام کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر آپ حضور کی بارگاہ میں گئے اور اپنے کلمے کا اعادہ کیا اور حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا.
سبحان یہ حضور کے خلق عظیم کی کرامت اور شان و عظمت ہے کہ حضور کے خلق عظیم جہاں قرآن میں ذکر ہے وہاں دیگر آسمانی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ ایسے خلق تھے کہ جس کا نظارہ کر کے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بن جاتے تھے.